بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، دوست ہیں ایک حافظ رانا محمد سفیان صاحب فیصل آباد سے، ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ سر یہ بتائیں کہ کیا اگر کسی بندے نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے سونا شرط ہے؟ شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں مختلف علماء کرام کی مختلف رائے ہیں، لیکن جہاں پہ جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے وہ اس بات پر اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا جو ہے یہ تہجد کی شرائط میں سے ہے۔ لہذا اگر آپ سوئیں گے نہیں تو تہجد کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی، اور جب تہجد کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو آپ کی تہجد کی نماز بغیر سوئے ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے تہجد کے لیے سونا شرط ہے، خواہ آپ کی 5 منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے، 2 منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے، یا آپ کو کہہ لیں کہ چند لمحات کے لیے بھی نیند آ جائے، تو وہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ جب تک آپ سوئیں گے نہیں تہجد کی شرط پوری نہیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ جاگتے ہیں، قیام اللیل کیا اس رات، یا کچھ ایسا ویسا معاملہ کیا، تو اگر آپ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ وہ 2 نفل یا 4 نفل جتنے پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے ضرور، لیکن اس دن آپ اسے تہجد کا نام نہیں دیں گے بلکہ صلاۃ اللیل کے نفل کہیں گے، اور یہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گی۔ دوسرا پوائنٹ، یہاں پہ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مکمل نیند نہ بھی صحیح لیکن تھوڑی بہت ہی جمائی آ جائے جس سے نیند کا غلبہ ظاہر ہو کہ بندہ واقعی نیند کے عالم میں ہے یا نیند اسے کافی آ رہی ہے، اس جمائی سے یہ ثابت ہو جائے تو اس سے بھی کہہ لیں کہ وہ نیند کی شرط پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کی نماز تہجد کی ادا ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، سونا اس لیے شرط رکھا گیا علماء کرام کے نزدیک چونکہ جب بندہ تھکا ہارا ہوا ہو تو اس کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اور جب اسے نیند آ جائے تو نیند کے بعد پھر اٹھنا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور تہجد کے لیے شرط اللہ پاک نے رکھی ہی اسی لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون تھکنے ہارنے کے بعد جب سو گیا، آرام کا موقع ملا، تو کون اپنے رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اب اٹھتا ہے، کون اللہ کے نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس لیے تہجد کے لیے تھوڑا سو کے پھر اٹھنا یعنی کہ سونا شرط رکھی گئی تاکہ پتہ چل سکے کہ کون میری خاطر اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ یہ شرط اس لیے ہے۔ اب علماء کرام نے یہاں پہ روشنی ڈالی کہ دیکھیں، وہ تو اللہ پاک تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے کہ کون سو کے پھر اٹھے، مگر ایک بندہ جو ساری رات جاگتا رہا، ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا، اس سے ثابت ہوا کہ اس نے تو ساری رات ہی اللہ کی ذات کی خاطر قربان کر دی، اس نے تو ساری رات ہی اللہ کے نام لگا دی، تو لہذا ایسا بندہ جو ہے وہ پھر نماز چھوڑے گا نہیں بلکہ نماز پڑھے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی علماء کا، جمہور کا یہی اتفاق ہے کہ اسے صلاۃ اللیل کا کہا جائے گا، نماز تہجد کا نہیں کہا جائے گا۔ یہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گے تہجد کے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ دیکھیں، اس میں ہمارے علماء کرام کا اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ اگر آپ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف دیکھیں، اور کئی اور علماء کی طرف، کئی اور ہمارے امام جو گزرے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جیسے ان لوگوں نے عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز ادا کی، 35 سال، 40 سال، 30 سال روایتوں میں جیسے ملتا ہے کہ 30 سال یا 40 سال ان لوگوں نے عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز ادا کی، تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں تہجد کا لفظ نہیں لکھا، فجر کا لکھا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ جو ساری رات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بزرگان دین، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی ہوگی، لیکن تہجد کا نام اس لیے نہیں دیا گیا کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ اور دوسری بات، اس کو صلاۃ اللیل کے نفل کہا جائے گا، یعنی آپ پڑھیں گے ضرور، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے بھی آپ تہجد کی روٹین سے پڑھتے ہیں، لیکن اسے صلاۃ اللیل کہا جائے گا، تہجد کے نوافل نہیں کہا جائے گا۔ ٹوٹل خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تہجد کے لیے آپ کا سونا شرط ہے، خواہ 1 منٹ کے لیے آنکھ لگائیں، 5 منٹ کے لیے آنکھ لگائیں،
اور تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح طلوع آفتاب تک، کہہ لیں کہ طلوع فجر تک، جب تک فجر کی اذانیں شروع نہیں ہو جاتی تب تک تہجد کا وقت برقرار رہتا ہے۔ آپ کا جب جی چاہے آپ نیند تھوڑی سی لینے کے بعد عشاء سے لے کر بے شک عشاء کے بعد 5 منٹ سوئیں، اٹھ جائیں اور اس کے بعد چاہیں تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ یہ صبح فجر کی اذان تک وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔